بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے میری چینل پر آنے والی تمام اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پر ابھی نئے آئے ہیں انہوں نے میری چینل کو ابھی سبسکرائب کیا ہے، میں اپنے تمام نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں۔ اور آپ تمام دوست جو سچی آپ بیتی اپنی مجھے بھیجنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ انسٹاگرام کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اور آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے میری چینل کو پسند کیا اور اس کے لیے مجھے بہت سی دعائیں دی ہیں۔ آپ کی یہی سپورٹ اور یہی دعائیں مجھے اپنے کوکنگ چینل کے لیے بھی درکار ہیں جو کہ منو سلوا کے نام سے ہے۔ آپ تمام میرے دوست میرے کوکنگ چینل کو بھی سپورٹ کیجیے۔ تو چلیے آج کی سچی آپ بیتی کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہمیں مزمل نے بھیجی ہے۔ مزمل بتا رہے ہیں کہ میری عمر 18 سال ہے اور اتنی عمر میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ میری آگے کی زندگی کے لیے کافی تھا، جو کہ مجھے کسی بھی چیز سے ڈر اور خوف بالکل بھی نہیں اب لگے گا، کیونکہ میں اپنی زندگی میں ایسے بہت سے واقعات دیکھ چکا ہوں۔ یہ واقعہ جب شروع ہوا جب ہماری ہوم میٹ کی بیٹی نے ہمارے گھر میں کام اسٹارٹ کیا۔ میرے 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں۔ میرے بڑے بھائی اور بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور یہ دونوں ابراڈ میں رہتے تھے۔ اب میری دوسرے نمبر والی بہن کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور ہمیں تمام وقت گھر میں ایک کام والی چاہیے تھی، تو میری امی نے ہماری جو کام والی تھی اس سے کہا کہ اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں کام کے لیے چھوڑ دو، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو ہمارے گھر میں کام پہ لگا دیا۔ اس لڑکی نے گھر میں کام کرنا شروع کیا، سب کچھ نارمل تھا اور وہ بہت اچھی تھی، ہر کام اپنے ٹائم پہ کیا کرتی تھی۔ میری دوسرے نمبر والی بہن جس کی شادی کافی عرصے سے اٹکی ہوئی تھی، اب اللہ اللہ کر کے اس کی شادی سٹارٹ ہوئی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جلد سے جلد سب کام نپٹا لیں، اور پھر میری بہن کی شادی 27 مارچ 2018 کو ہو گئی خیر و عافیت سے، اور اسی دن اس کی رخصتی ہو گئی۔ میرے باقی دونوں بہن بھائی جو کہ ابراڈ میں رہتے تھے وہ لوگ بھی آئے ہوئے تھے، اور پھر 27 اپریل کی بات ہے، دروازے پہ نوک ہوا اور جب ہم نے دروازہ کھولا کیونکہ رات کے 2:30 بج رہے تھے، جب دروازہ کھولا تو سامنے پہ ہم نے اپنی اسی بہن کو جس کی شادی ہوئی تھی اسے کھڑا پایا، اور اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے کافی سوجی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ میں ڈیورس کے پیپر تھے، اور اس کو جیسے ہی ہم گھر کے اندر لے کر آئے تو اندر آتے ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گئی، اور کچھ دیر کے بعد جب اس کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ معمولی سی بات پر بحث شروع ہوئی اور بات طلاق تک آ گئی۔ میری بڑی سسٹر جو کہ آسٹریلیا میں رہتی تھیں ان کی 7 مئی کی ٹکٹس تھیں اور 6 مئی کو ان کے ہسبینڈ نے انہیں بھی طلاق دے دی، اور جب وہ گھر آئیں تو انہوں نے بتایا کہ ٹکٹ کے اوپر بات ہوئی تھی ریٹرن ٹکٹ کروانے کی، جس کے اوپر بات اتنی بڑی کہ نوبت طلاق تک آ گئی اور انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ دونوں بہنیں اپنے گھر کو اجاڑ کر ہمارے گھر آ کے بیٹھ گئیں اور گھر کا ماحول بہت ہی ٹینس چل رہا تھا۔ اسی ہفتے کی بات ہے کہ اوپر والے پورشن سے جہاں کے بھائی اور بھابھی رہتے تھے، آدھی رات کو وہاں سے بھی چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں، اور جیسے ہی ہم لوگ اوپر جانے لگے آدھی سیڑھیوں میں ہی تھے کہ آوازیں آنا بند ہو گئیں، اور بھائی دروازے سے باہر غصے میں آتے ہوئے نظر آئے۔ پتہ چلا
کہ بھائی نے بھی بھابھی کو طلاق دے دی۔ وہ رات قیامت کی تھی ہم سب کے اوپر۔ ایسا لگ رہا تھا کہ نہ جانے ہمارے گھر کے اوپر کون سی مصیبت آن پڑی ہے۔ اور پھر انہی دنوں مما اور بابا کی بھی آئی دن لڑائی رہنے لگی۔ گھر میں ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑتا، یہاں تک کہ وہ اس کی جان لینے کی بھی کوشش کرتا۔ گھر کا ماحول بہت برا ہو گیا تھا، بہت خراب چل رہا تھا۔ اور ایک دن امی اور بابا کی اتنی بری لڑائی ہوئی کہ ان کی بھی بات طلاق تک آ گئی۔ تو میری امی نے میرے بابا سے کہا کہ مجھے تم طلاق دے دو۔ بڑی مشکلوں سے ہم نے ان دونوں کو ٹھنڈا کیا اور دونوں کو الگ الگ روم میں لے گئے، اور ہم نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے مما بابا کی طلاق نہیں ہونی چاہیے۔ بہنوں کو مما کے ساتھ ان کے روم میں رکھا اور ہم بابا کے ساتھ ان کے روم میں آ گئے اور انہیں سمجھایا، بہت سمجھایا، اور پھر دن اسی طرح گزرتے رہے۔ ایک دن ہماری ہوم میڈ کچن میں کام کر رہی تھی کہ وہاں سے اس کے چیخنے کی آواز آئی۔ جب ہم کچن میں گئے تو اس نے بتایا کہ ابھی جب وہ کچن میں نلکے میں کام کر رہی تھی، سنک میں، تو اس نے نل کھولا تو وہاں پانی کی بجائے گاڑھا خون آنے لگا، اور وہ چیخنا چاہتی تھی تو اس کی آواز نہیں نکلی۔ اور پھر وہاں سے جب وہ بھاگنے چاہی تو ایسے لگا کہ اس کے پاؤں کسی نے مضبوطی سے پکڑ لیے، اور پھر اس کے بالوں کو پکڑ کر کسی نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر مارا، جس سے وہ گھبرائی اور اس نے چیخنے شروع کیا۔ ہم نے اس بات کو یہ سمجھا کہ شاید یہ ڈر گئی ہے، ہم نے اس کے اوپر اتنا نوٹس نہیں لیا۔ پھر اسی طرح ہماری ہوم میڈ ہمیں یہی شکایت کرتی کہ آدھی رات کو کوئی اس کا گلا دباتا ہے اور اسے مارتا ہے۔ اور پھر ایک دن ہم تمام گھر والوں کو اپنے گھر سے عجیب و غریب خوشبو آنے لگی، اور ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے گھر میں کوئی موجود ہو، اور دھواں سا بھی گھر میں بھرنے لگا۔ جب 3 دن ہو گئے تو بابا نے کہا کہ ہمیں کسی قاری صاحب کو یا مولوی صاحب کو بلا کر اپنے گھر کو چیک کروانا چاہیے، کیونکہ 3 دن ہو گئے وہ رات کو بہت بری طرح سے ڈر جاتے ہیں اور انہیں بہت ہی خوفناک خواب نظر آتے ہیں۔ یہ بات بابا نے کہی تو مما نے کہا کہ سیم سچویشن میرے ساتھ بھی یہی ہے، میں بھی رات کو بہت خوفناک خواب دیکھ کر ڈر جاتی ہوں، اور جب بھی اٹھتی ہوں سیم ٹائم ہو رہا ہوتا ہے 3:05، اور 3 دن سے میرے ساتھ اسی ٹائم پر میری آنکھ کھلتی ہے اور میں کوئی نہ کوئی خوفناک خواب دیکھ کر اٹھ جاتی ہوں۔ بابا نے مما کی بات سن کر کہا کہ مجھے گھر میں ایک لال رنگ کی کوئی چیز جگہ جگہ نظر آتی ہے، تو ہمیں فوراً ہی قاری صاحب کو بلانا چاہیے۔ میرے بڑے بھائی گئے اور وہ ایک قاری صاحب کو لے کر آئے۔ تو قاری صاحب آئے ہمارے پورے گھر میں، انہوں نے چکر لگایا اور ایک تعویذ ہمیں دیا اور ہم سے کہا کہ میں 3 دن کے بعد آؤں گا، کیسی بھی سچویشن ہو گھر میں آپ لوگوں نے ڈرنا نہیں ہے، اور کچھ بھی ہو جائے اس تعویذ کو اپنے گھر سے نہیں نکالنا۔ اور قاری صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی شخص 3 دن اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گا، اور کوئی بھی شخص آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، اور چاہے کیسے بھی حالات ہوں، آپ کو کچھ بھی نظر آئے، آپ لوگوں نے ایک دوسرے سے اس چیز کا ذکر بھی نہیں کرنا۔ ہم نے ان کی اس بات کو اپنے پلے سے باندھا، اور پھر وہ قاری صاحب چلے گئے۔ قاری صاحب چلے گئے اور پھر وہ 3 دن ہم سب گھر والوں پر قیامت سے کم نہیں تھے، کیونکہ ہمیں اپنے گھر میں عجیب و غریب جسامت کے لوگ نظر آنے لگے، بڑے بڑے ان کے قد اور عجیب و غریب ان کی جسامت تھی، جو کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور وہ لوگ ہمیں ہمارے گھر میں چلتے پھرتے نظر آتے، کبھی کوئی سرکٹا، کبھی بہت ہی چھوٹے سے قد کا آدمی،
کبھی کوئی بہت موٹا آدمی، کبھی کوئی عورت جس کی آنکھیں نہیں ہوتی اور اس کا منہ جو تھا لمبا سا ہوتا، اور ہمیں وہ جنات ہمارے باتھ روم سے لے کر ہمارے گھر تک ہمارے ساتھ ساتھ نظر آتے۔ تقریباً 30 کے قریب وہ جنات تھے جو کہ ہمارے گھر میں اس ٹائم موجود تھے، اور یہ سب کچھ ہم لوگوں نے ان 3 دنوں میں بہت زیادہ محسوس کیا۔ اور ہمیں ہمارے قاری صاحب نے کہا تھا کہ تمام گھر والوں نے قرآن پاک کی تلاوت لازمی کرنی ہے، اور آپ لوگوں نے اس کا معمول بنا لینا ہے۔ ان 3 دنوں میں تمام وقت آپ لوگ پاک صاف رہ کر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ ہم سب گھر والوں نے ایسا ہی کیا۔ ہماری ہوم میڈ جو کہ قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی تھی، اس کو ہم نے کچھ آیاتیں سکھائیں جو کہ وہ انہی کا ورد کرتی رہتی تھی۔ قرآن پاک کی کرامات کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے ان جنوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اور پھر جب 3 دن کے بعد قاری صاحب گھر آئے تو تمام جنات جو تھے وہ غائب تھے، اور پھر ہمیں قاری صاحب نے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنے گھر میں یلو لائٹ جلا کر رکھنی ہے اور گھر کو گرم رکھنا ہے، اور 10 دنوں میں 30 دفعہ آپ لوگوں کو قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اگلے 10 دن ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھا، اور پھر ہماری ہوم میڈ جو کہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی تھی، وہ کچھ صورتیں پڑھتی تھی، تو اس نے ہمیں بتایا کہ روز رات کو کوئی اسے ٹانگ پکڑ کر نیچے پھینکتا ہے اور اسے بری طرح سے مارتا ہے، مگر ہم نے کہا کہ تم اس چیز کو برداشت کرو۔ اور وہ 10 دن جو ہم نے ان 10 دنوں میں قرآن پاک کی بہت تلاوت کی، اور جو تھے 30 قرآن ہم لوگوں نے ان 10 دنوں میں ختم کیے۔ تو پھر ہمیں اس دوران میں 10 دنوں میں ہمیں اپنے گھر سے بہت سی عجیب و غریب چیزیں ملنا شروع ہوئیں، جیسے کہ پہلے کے 3-4 دنوں میں جب ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھا تو ہمیں اپنے گھر کے کونوں میں سے لیمون ملے جس پر کہ سوئیاں چبھی ہوئی تھیں۔ ہم لوگوں نے وہ تمام چیزوں کو ایک جگہ جمع کیا۔ پھر 2 دن گزرے تو ہمیں اپنے گھر کے پاس سے لکڑیاں 2-2 4-4 انچ کی لکڑیوں کے پیس ملے، اور اس پہ ہم لوگوں کے گھر والوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور اس پر خون بھی لگا ہوا تھا۔ اور پھر گھر سے کیل ملے، اور پھر ہمیں اپنے گھر کے لان میں پتہ چلا کہ وہاں پر کسی نے شتر مرغ کی ٹانگ کی ہڈی کو دفن کیا ہوا ہے، اور وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ کس نے دفن کیا ہے۔ اور جب ہمارا 10واں دن تھا تو ہماری جو ہوم میڈ تھی نوکرانی، ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں جو 30 جنات ہیں وہ ہماری اس نوکرانی کو مارنا چاہتے ہیں۔ مارنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے گھر آنے سے پہلے وہ جس گھر میں کام کیا کرتی تھی تو اس نے وہاں پر 4 جو پلانٹ تھے جو کہ چھوٹے پلانٹ تھے انہیں اکھاڑ کر توڑ کر پھینک دیا تھا، اور ان 4 پلانٹ کے اوپر جنوں کے بچے تھے جو کہ اس کی وجہ سے مر گئے تھے، اور اس کی سزا کے لیے وہ اس لڑکی کو مارنا چاہتے تھے۔ اور ہمارے گھر میں جو سب کی ڈیورس ہوئی تھی وہ جو تھی شتر مرغ کی ٹانگ کی ہڈی جس نے دفنائی تھی، جس نے ہمارے گھر پر کالا جادو کیا تھا، اس کا بھی ہمیں پتہ چل چکا تھا۔ اور پھر ہمارے قاری صاحب نے اس کا بھی توڑ کیا، اور اس لڑکی کو جو کہ ہمارے گھر میں کام کرتی تھی ان جنات سے اس کو بھی معافی دلوائی، جو کہ بہت ہی مشکل سے انہوں نے اس لڑکی کو معاف کیا۔ خیر اب وہ لڑکی ہمارے گھر کام نہیں کرتی، اور پھر ہم لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد اس گھر کو بھی فروخت کر دیا اور دوسری جگہ پر آ کر آباد ہو گئے۔ اور ابھی لاسٹ ایئر ہی میری دونوں بہنیں جن کی ڈیورس ہوئی تھی ان کی ہم نے شادی کر دی، اور میری بھائی اور بھابھی جن کی ایک ڈیورس ہوئی تھی ہم نے ان کی دوبارہ اسلامی طریقے سے شادی کی،
اور اب ہم لوگ جب بھی اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں تو وہ 30 جن جو کہ ہمیں آج بھی ویسے ہی یاد ہیں، ہم لوگ اس کے بارے میں جب ذکر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان سے بچایا، اور شکر ہے اس مالک کا کہ ان جنوں نے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ مگر اس لڑکی کا اب ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں کام کرتی ہے اور وہ کیسی ہے۔ تو یہ تھی مزمل کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔